نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مردہ کہنے والا خود مردہ ہے۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں لوگ مزار میں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی۔ تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ، اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا۔ تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے۔ جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے۔ یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم، مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے۔ لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں میرے نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے۔ شفا، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد حیات، اس کو کہتے ہیں حیات النبی۔ اس مسئلے میں ہمارا اور کچھ دوسرے لوگوں کا اختلاف تو ہے ہی، لیکن جماعت دیوبند میں بھی 2 فرقے ہیں اس مسئلے کو لے کر، حیاتی اور مماتی۔ شاید یہاں لوگوں کو معلوم نہ ہو، بعض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں اور بعض حضور کو مردہ تصور کرتے ہیں۔ بہرحال یہ فرقے بنے دنیا میں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ساری باتیں ہمیں غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں جب رسول خود کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو رسول کو اگر ہم کہیں ہماری طرح وہ بشر ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میرے عزیزو، بہت بڑا مذائقہ ہے۔ بادشاہ اگر عجز و انکساری میں کہہ دے کہ میں قوم کا خادم ہوں تو آپ اس کو خادم کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ اگر آپ یہ دلیل لے کر کے آئیں گے بادشاہ خود کہہ رہا ہے، میرے عزیز وہ اس کا عجز ہے، اس کی انکساری ہے، تواضع ہے۔ رہی بات قرآن میں 3 جگہ پر تقریباً اس طرح کی بات آئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہاں تک نہیں پڑھنا چاہیے آیت، آگے کی آیت یہ ہے یوحا الیہ، مجھ پر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی بھی آتی ہے۔ اگر رسول عام بشر ہیں تو پھر یہ وحی کیسے آتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی آیت میں ایک دوسری خصوصیت اللہ نے بیان کر دی
اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پر ڈسکس کرنے کی وجہ کیا بنا؟ ضرورت کیا ہے؟ ہر آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اگر اس سے کوئی بندہ واقف نہیں ہے تو اسے دین کے معاملات میں ڈسکس کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ وہ بعد میں کیا کرے گا؟ آیتیں اتری تھی کافروں کے لیے، وہ مومنوں پہ فٹ کرے گا۔ آیتیں اتری تھی مشرکین مکہ کے لیے، وہ اولیاء پہ فٹ کرے گا۔ جس کو شان نزول نہیں معلوم ہے وہ ادھر کی آیت ادھر چسپاں کرے گا، ادھر کی آیت ادھر لگا دے گا۔ شان نزول قرآن کا ایک علم ہے، تفسیر قرآن کا ایک علم ہے، اور اس پر باضابطہ مفسرین نے کتابیں لکھی ہیں، پوری کتابیں ہیں کہ کون کون سی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، واقعہ کیا چل رہا تھا۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر کہنے کا حکم ہوا۔ آپ فرما دیں لوگوں سے کہ میں بھی بشر ہوں۔ بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان، میں بھی بشر ہوں، آپ بھی بشر ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بشر ہیں۔ لیکن اس میں کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے، رسول کو کہنے کا حکم ہوا ہے وہ بھی بشر ہیں تو ہم بھی کہیں گے رسول ہماری طرح بشر ہیں۔ میرے عزیز، تجھے یہ پوری تفصیل سمجھنی ہوگی کہ اللہ نے کیوں فرمایا رسول کو اپنی طرح بشر، رسول کو کیوں حکم ہوا کہ آپ کہہ دیں بشر ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں دو قومیں تو بگڑی تھیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ ان کے پاس اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں۔ یہودیوں کے پاس تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، نبی بھی آئے ان کے پاس۔ لیکن یہ قومیں کیسے بگڑی؟ اپنے اپنے زمانے کے نبیوں میں جب انہوں نے حیرت انگیز معجزات دیکھے تو غلو کر گئے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے اوور کر دینا کسی کے مرتبے کو بڑھا کر کے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، وہ 100 سال تک سوتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، 3 پارے میں سورہ بقرہ ہی میں ہے۔ 100 سال تک ایک ہی مقام پر سوتے رہے، پھر 100 سال کے بعد مولا نے دوبارہ انہیں اٹھایا اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے۔ ان کے بچے ان سے بڑی عمر کے ہو چکے تھے، یہ غالباً 33 یا 35 سال کی عمر میں گئے تھے۔ واپس جب اٹھائے گئے 100 سال کے بعد تو ان کی جو عمر تھی وہی تھی، لیکن جو قوم کی عمر تھی وہ 100 سال آگے جا چکی تھی۔ اب اس معجزے کو دیکھ کر کے کئی لوگ ششدر رہ گئے، کیا کوئی 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟ کوئی موت کے بعد دوبارہ آ سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا، ایسا حیرت انگیز کام ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا۔ اگر عزیر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ضرور ہوگا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہاں تک بڑھا دیا؟ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اب ادھر آئیں عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وہ تنہا شخص ہیں جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد، آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف حضرت بی بی مریم سے پیدا کیے گئے، اور حضرت مریم کو کسی نے چھوا تک نہیں، وہ اتنی پاکیزہ تھیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہ حملہ ہو گئی، اس حمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے روح اللہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزے بھی تھے، وہ مٹی کے پرند بناتے تھے، مٹی کے کیچڑ اس میں پھونک مارتے تو پرندے زندہ ہو کر اڑتے تھے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ جب عیسائیوں نے یہ تمام حیرت انگیز معاملات دیکھے نبی سے تو کہہ بیٹھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ،
نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی سے کوئی حیرت انگیز کام قوم دیکھتی ہے تو خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو قوم نے کہہ دیا اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے اور مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے تو اڑنے لگتے، تو عیسائیوں نے کہہ دیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ادھر مکہ مکرمہ میں جو جلوہ رسول دیکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک آدھ حیرت انگیز کام نہیں ہے، ہر دن ایک معجزے کا صدور ہے۔ کبھی یہ رسول انگلی اٹھا کر کے اشارہ کریں چاند پھٹ جائے، کبھی وہ بے زبان جانوروں سے کلام کریں درخت اکھڑ کر ان کی بارگاہ میں آ جائے۔ تو یہ حیرت انگیز کام جو رسول پاک کے ساتھ ہو رہے تھے، تو اب عرب کے لوگ پچھلی قوموں کی طرح بگڑ نہ جائیں اور رسول کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خدا اتر پڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا رسول آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں۔ اللہ نے کیوں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دے میں بشر ہی ہوں، کہ تم دھوکہ نہ کھا جانا، مجھے خدا مت سمجھ لینا۔ ایک بات یہ بھی ہے، اور دوسری بات ایک بہت بڑے گزرے ہوئے ایک مناظرے کا سبق بھی تھا اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا ایک مناظرہ ہوا تھا۔ نمرود اس زمانے کا ظالم و جابر بادشاہ، جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے معاملات تھے، وہ ان کے بتوں کو نہیں مانتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے ان کی نہیں مانتے تھے، جو چاند و سورج کو پوجتے ان کی نہیں مانتے تھے۔ ایک دن بلایا اس نے دربار میں۔ اب یہ جو مناظرہ ہے وہ بھی قرآن پاک میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تم کس خدا کو مانتے ہو، آخر کون ہے تیرا خدا؟ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ کون کہا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو جھٹ سے اس پاگل نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں، میرے پاس بھی یہ کنٹرول ہے، تو مجھے خدا مان لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے اپنے جیل میں سے 2 قیدی نکالے، ایک کو آزاد ہونا تھا، ایک کو پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ آزاد ہونے والا ہے اور یہ پھانسی پہ چڑھنے والا ہے آج، لیکن جو مرنے والا تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ میں نے اس کو زندگی بخش دی، اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کا گلا کاٹ دیا، کہا میں اس کو مار دیا۔ موت و حیات میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ نرا جاہل ہے، موت و حیات کا مطلب اس نے یہ سمجھ لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا زبردست چیلنج پیش کیا جو قرآن میں ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سیکنڈ جو چیلنج دیا، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سورج کو پورب سے ایسٹ سے نکالتا ہے۔ فأت بها من المغرب، اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا، یعنی ویسٹ سے ایک بار نکال۔ چیلنج تو دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جیسے میرا خدا روز پورب سے سورج نکالتا ہے کل تو نکال، تو کل سورج نکلتا تو وہ یہی کہتا آج میں نے ہی نکالا ہے، آج جو سورج نکلا ہے ایسٹ سے پورب سے مشرق سے وہ میں نے ہی نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپوزٹ چیلنج دیا کہ خدا جب مشرق سے نکال سکتا ہے تو خدا مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے، سورج اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو اگر خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کے دکھا، جہاں سورج جا کے ڈوبتا ہے وہاں سے تو ایک دن سورج نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ کافر وہاں مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، ختم ہو گیا مناظرہ۔ یہ کب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ ہاں اب اس مناظرے میں جیت اور فتح کس کی ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کس کی ہوئی؟ اس چیلنج کا جواب وہ نہیں دے سکا، لیکن اس مناظرے سے ایک سبق یہ نکلا، ایک نتیجہ یہ نکلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج یہ دیا تھا کہ جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا،
जो खुदा होगा वो मगरिब से सूरज निकालेगा। ये इस जमाने को 2000 साल बीत गए और जब मदीना तैयबा के करीब में मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए नमाज असर कज़ा हो रही थी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज को कहां से पलटाया? मगरिब से निकाला। सूरज डूब चुका था, सूरज को वापस इशारे से पलटाया। अब यहां पर वो वाला मुनाजरा फिर से ताजा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो चैलेंज दिया था नमरूद को कि अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल। नमरूद तो नहीं निकाल के दिखा सका, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल कर दिखा दिए हैं। तो अब किसी का अकीदा ये ना बिगड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था जो सूरज मगरिब से निकालेगा वो खुदा होगा। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ऐ रसूल आप फरमा दें ये धोखे में ना आए, मैं तुम्हारी तरह बशर ही हूं। लेकिन मेरे अजीजों साथ में इतना याद रखना, आम बशर नहीं, वो नूरी बशर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर खुसूसी इनायात हैं। मैं मानता हूं अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। ये हमारा अकीदा है। अब ये नूर और बशर के जो मामलात हैं, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूजन पेश करते हैं, है नहीं कुछ, लेकिन मुझे जरूरत इस बात की है कि सुन्नियों को इन अकायद और इन मामूलात अहले सुन्नत को मैं वाज़ेह तरीके से बयान करके बताऊं। मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर किसी ने खालिस नूर ही कहा और बशर नहीं कहा, वो भी गुमराह है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बशरियत का अगर किसी ने इनकार किया, वो भी काफिर हो जाएगा, गुमराह है। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ वो आम बशर हैं, तो भी गुमराह है। आम बशर, आम इंसान कह रहे तो भी गुमराह है। तो कहना क्या चाहिए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि वो नूरी बशर हैं। नूरी बशर का मतलब ये होता है देखने में तो बशर दिखता है, लेकिन कुदरत में नूरी मखलूक से भी बढ़ करके है। फरिश्ते नूर हैं, इंसान बशर है। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, इंसान बशर है। अब रसूल को अगर तुमने सिर्फ नूर कहा तो फरिश्तों में चले जाएंगे, सिर्फ बशर कहा तो सिर्फ इंसानों में। रसूल मलाइका का भी रसूल है, इंसानों का भी रसूल है। इसलिए तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि वो नबी नूर वाले भी हैं और बशरियत भी उनके अंदर है। हमारा अकीदा यही है कि वो नूरी बशर हैं। क्या है? नूरी बशर हैं। मेरे अजीजों, अब जिन लोगों ने ये कहा कि रसूल हमारी ही तरह हैं, तो ये तो अकल में नहीं आती बात, अकल में नहीं आती। मैं किसी सादे से मुसलमान को भी उठा करके पूछूंगा, वो तौबा तौबा करेगा, कैसी बात कर रहे हो, रसूल हमारी तरह हो सकते हैं? उलमा की बात तो छोड़ो, मैं आम से बंदे को भी पूछूंगा, क्या तुम इस बात का अकीदा रखते हो कि रसूल हमारी तरह थे? कोई कह सकता है? हरगिज नहीं। हाँ, इस तरह का किन लोगों ने कहा था? दो ही शख्सियात हैं जिनका कुरान में जिक्र है, जिन्होंने रसूल को अपनी तरह कहा था। एक इब्लीस लईन है, शैतान मरदूद है, और दूसरे वो कुफार और मुशरिकीन है जो नबियों को कहते थे, कुरान में है कि ये कैसे रसूल हैं, बाजारों में खाते पीते हैं, हमारी तरह बाजार करते हैं, उठते बैठते हैं, ये कैसे रसूल हैं, ये तो हमारी तरह है। तो काफिरों ने रसूल को अपनी तरह कहा था, या फिर दूसरा कौन? शैतान ने कहा था। अब अगर कोई भी कह रहा हो, इन्हीं दो कैटेगरी में से होगा, इन्हीं दो कैटेगरी में से, या तो शैतान के ये औलाद में से होंगे, वारिसीन में से होंगे, जानशीन होंगे, या सज्जादा नशीन होंगे, या तो फिर कुफारो मुशरिकीन के दलाल होंगे, एजेंट होंगे। कुरान में दो ही लोगों का जिक्र है कि नबी को अपनी तरह कहने वाले कुफार और मुशरिकीन थे और इब्लीस लईन। शैतान ने क्या कहा था जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया? उसने कहा था मुझे तो आग से बनाया गया, इनको मिट्टी से कैसे ये बराबर हो सकता है, मैं सजदा करूं ये नहीं हो सकता। बल्कि उसने बराबर क्या, अपने आप को उनसे भी बड़ा समझा। जैसे आज लोगों ने कहा है ना, किताबों में लिखा है उम्मती अमल करते करते कभी नबी से भी बढ़ जाता है। शैतान ने यही कहा था कि मुझे
آگ سے پیدا کیا ہے، میں آدم سے بڑھ گیا ہوں، یہ مٹی سے ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس طرح کے جملوں سے احتراز کرو، پرہیز کرو، اس طرح کے ڈیبیٹ میں جاؤ بھی مت۔ تم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آج نہیں ہو، ان کی ظاہری زندگی میں نہیں ہو کہ تم ان کے بارے میں فیصلے لیتے رہو گے کہ وہ صرف نور تھے، کہ صرف بشر تھے، عام بشر تھے یا کیا تھے۔ یہ تمام ڈسکشن نہ کرو، قرآن نے ہمیں جتنا کہا ہے اس پر عمل کرو۔ قرآن نے ہمیں یہ کہا وہ بشر تو ہے لیکن عام بشر نہیں، عام بشر نہیں۔ یہاں کوئی بھی یہ نہ کہے، بعض ایک صاحب نے کہا تھا کیا رسول کے دو کان نہیں تھے، رسول کی دو آنکھیں نہیں تھی، رسول کی ایک ناک نہیں تھی، رسول کے دو پاؤں دو ہاتھ نہیں تھے، پھر آپ الگ کیوں کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے یہ بھی ایسے ہی مار دیا انہوں نے برابری کے لیے، جب ان پر سخت گرفت کی جانے لگی تو کہے وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، ان کی دو آنکھیں تھی، دو کان تھے۔ میرے عزیز، اگر ایسے ہی برابری کا معاملہ رہے تو سور کے بھی دو کان ہیں، تیرے بھی دو کان ہیں، کتے کی بھی دو آنکھیں ہیں، تیری بھی دو آنکھیں ہیں۔ کیا میں نے کبھی کہا کہ تو دیکھنے میں کتے کی طرح دکھتا ہے؟ میں نے نہیں کہا۔ برابری کے یہ اصول نہیں ہوتے، دو کان ہونا برابری کی ضرورت معیار نہیں ہے، دو آنکھ ہو جانا یہ برابری کا معیار نہیں ہے۔ ذرا تم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، جو رسول کو اپنی طرح بشر کہے، کیا زندگی میں کبھی تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟ کیا کبھی زندگی میں تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟ برابری کہنے والے سے میرا سوال ہے، کیا زندگی میں کبھی تجھے معراج کا بلاوا آیا ہے؟ کیا زندگی میں کبھی تجھے انبیاء کی امامت کا شرف ملا ہے؟ کیا کبھی تیری زندگی میں ایسا ہوا کہ تو سو گیا ہو، جنت سے تجھے کھلا پلا دیا گیا ہو؟ وہ خصوصیات تو میرے مصطفیٰ کو عطا تھی، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے مدینے سے باہر تشریف لائے ہیں اور کھلے میدان میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، آسمان کا ایک ٹکڑا ابر بن کر چھاؤں پیش کرتا رہا، سایہ بن کر کے سایہ افغن رہا، اور ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی دھوپ میں چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ کیا تیرے بھی یہ خصوصیات ہیں؟ تجھے یہ خصوصیات دی گئی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو پاک کہا گیا ہے، ان کے لباس کو پاک کہا گیا ہے، ان کے جسم سے ریلیٹڈ ہر چیز کو پاک کہا گیا ہے۔ کیا تیرے لیے یہ خصوصیات ہیں؟ میں نے اس سے قبل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں بھی عرض کیا تھا، ان کا لعاب پاک جس چیز پہ لگ جائے وہ شفایاب ہو جائے، ان کا دست مبارکہ جسے لگ جائے وہ آگ میں نہ جھلے، وہ اپنا قدم ناز پتھر پر رکھیں تو وہ نقش اپنے سینے پر لے لے۔ یہ خصوصیات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ تو برابری کا دعویٰ کرنے والا ان میں سے کوئی ایک چیز لا سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا تو اس طرح کی اندھا دھند تیر اندازی بھی نہیں کرنی چاہیے، ادھر کی ادھر کی پھیکا پھیکی نہ کریں۔ دین کے معاملات میں امت کو ادب سکھایا جائے، تو ہم پوری زندگی عمل کر کے بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، رسول بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ نوری بشر ہیں۔ کیا ہیں؟ وہ نوری بشر ہیں۔ اب یہاں سے معاملہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق۔ ظاہر سی بات ہے تم جب یہ عقیدہ رکھ لو گے کہ وہ عام بشر نہیں ہیں، تب اس ایکسپشن سے بہت سارے عقیدے آپ کے نکلیں گے۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ میاں سارے لوگ قبر میں جاتے ہیں، سب کا اختتام قبر ہے، دفن کیا جاتا ہے، سب مٹی میں ملتے ہیں، رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، تو آپ یہ کہیں یہ عقیدہ یہیں سے شروع ہوا جہاں تو نے رسول کو اپنی طرح سمجھا، اپنی طرح سمجھا، وہیں سے تو نے یہ بھی رزلٹ نکال لیا ہمارے مردے سڑتے ہیں تو رسول کا بھی جسم پاک اس طرح ہو گیا ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تم یہاں سے عقیدہ بدل لو، رسول ہماری طرح نہیں تھے، آگے کی ساری منزلیں محبتوں میں تمہاری شمار ہوں گی، ساری عظمتوں کے تم قائل ہو جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اگر میں یہ کہوں، ان کے جسم ناز کی بات تو چھوڑو، 14 صدیاں گزر گئی، ان کے جسم پاک
पाक से कटे हुए बाल जो आज भी रखे हैं वो सड़ गल करके कहीं खत्म नहीं हुए, न उनको आग जला सकी। पूरी कायनात में आज भी वो रोशनियां बिखेर रहे हैं, हजारों उशाक के सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा जला भी रहे हैं, जिला बख्श रहे हैं। तो रसूल पाक के जिस्म नाज की क्या बात है। बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया वो हिस्सा जो रसूल पाक का जिस्म लगा हुआ है कब्र पाक, उसको कहा गया है वो अर्श आज़म से भी अफजल है। अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुकतर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायजीदी जा। फारसी में कहा गया है अर्श से भी नाजुक तरीन एक जगह है आसमान के नीचे। कौन सी जगह है? ये वही लहद मुस्तफ़ा है जहां जुनेद बगदादी और बायजीद बुस्तामी भी हाजिरी देते हैं तो अपनी सांसों को रोक लिया करते हैं कि निकलने वाली सांसों से कहीं बेअदबी ना हो जाए। ये वो मकाम है लहद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कब्र मुस्तफ़ा की इतनी अफजलियत है। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से किसी ने पूछा कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। ये भी मामलात आते रहते हैं, मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके जवाब में यूं फरमाया, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। मेरे अजीजों, आपने ये फरमाया जो लहद पाक रसूल पाक के जिस्म से लगी हुई है वो खाने काबा से भी अफजल है। उसकी वजह क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिस्म नास खाने काबा से अफजल है। काबे को मुतहर किसने बनाया? काबे को इस अजमत वाला, यानी वो तो बुतों में घिर गया था काबा, काबे के अंदर कई 100 बुत रख दिए गए थे। इस काबे को तहारत किसने बख्शी? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबे के इर्द गिर्द उस वक्त लोग नंगा तवाफ करते थे, कपड़े उतार करके। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तवाफ करने वालों के आदाब बताए। अजीजा ने गिरामी, तुम अगर यहां बैठ करके फैसला करोगे कौन अफजल है कौन नहीं अफजल है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, खुद काबे से ही पूछो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो।